ہستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دے۔ دین مغلوب ہو، دین پامال ہو، اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو، اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو، بال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو، ہے کوئی غیرت کا موت؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ دین قائم ہونے کے لیے آیا، قائم کرو۔ اقامت دین اسی کا نام ہے جو آخری تقریر کا موضوع، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج نہ بتا رہا ہوں، یہ تیسری چھت ہے، تکبیر رب اقامت دین۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ اظہار دین۔ اظہار کے لفظی معنی کیا ہے؟ غلبہ، دین کو غالب کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف میں بھی آیت آئی، سورہ توبہ میں بھی آئی، سورہ فتح میں آئی ہے، آخری ٹکڑا مختلف ہے، وکفا باللہ شہیدا، باقی پوری آیت میں ہے۔ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے الہدا دے کر، قرآن حکیم اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ سمجھی بات؟ اظہار دین کے کیا معنی؟ دین اللہ کا غالب ہو جائے پورے نظام زندگی پر، کوئی حصہ زندگی کا خالی نہ رہے۔ چوتھی اصطلاح یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں۔ سورہ انفال میں زیادہ پرسکو الفاظ ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ مسلمانوں جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فتنہ اور فساد کیا ہے؟ موٹی سی بات سمجھیے، آپ کہیں کہ صاحب امریکہ میں تو کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، اور فلاں سوسائٹی تو بڑی پرامن ہے۔ اصل فتنہ کیا ہے؟ اگر ڈاکوؤں کے ڈیرے میں امن ہے تو کیا اسے امن کہا جائے؟ بات سمجھیے، اصل فتنہ کیا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ اس پر حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ جو اپنی حکومت جما رہا ہے وہ کون ہے؟ باغی۔ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ جو یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے جو چاہوں گا، وہ کون ہے؟ باغی۔ اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اس بغاوت کا سر کچلنا۔ اگر نہیں کچلتا تو کیا شمار ہوگا؟ وہ بھی باغی کا ساتھ۔ جو باغی کو برداشت کرے، ایبیٹمنٹ کہلائے گی، یہ جرم کی اعانت کہلائے گی۔ یہ دو اور دو چار کی طرح سمجھیے، پھر سمجھیے زمین کس کی؟ Who is the rightful ruler of this world؟ اللہ۔ جس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا قانون چلے، کوئی اور اپنا چلوائے تو کون؟ باغی۔ اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا فرض کیا؟ اس باغی سے نبرد آزمائی، اس کا سر کچلنا اور اللہ کے دین کو، اللہ کی حکومت کو قائم کرنا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ بغاوت، فتنہ، فساد ختم ہو جائے، قلع قبا ہو جائے، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ دیکھیے اگر کوئی ایک شخص بیٹھا ہے کہ میرا اختیار ہے جو چاہوں کروں، وہ کون ہوگا؟ وہ فرعون ہے، نمرود ہے۔ تمام انسان مل کر کہیں ہماری مرضی ہے جو چاہے کرے، آپ اس کو نیلم پری کہتے ہیں، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، جمہوریت، پوری دنیا کی محبوبہ۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بھی بغاوت۔ فرق کیا ہے؟ 2 ٹن گندگی تھی، کوئی ایک سر پر تھی، وہ سب میں تقسیم کر دی گئی، گندگی تو گندگی رہے گی۔
غیر اللہ کی حاکمیت کا اصول یہ ہے بغاوت. حاکم کو ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. اللہ کے دین کو قیام کہہ لیں، اللہ کی بڑائی کا نظام کہہ لیں، دین کا غلبہ کہہ لیں، کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے. اصطلاحات 4 ہیں، مفہوم 5ویں اصطلاح حدیث میں آتی ہے. حضور سے پوچھا گیا، حضور کوئی جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش میں، کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے، کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی عصبیت میں. اس کی مثال تھوڑی سی سمجھا دوں. پہلی 2 باتیں تو واضح ہیں. فرض کیجئے کوئی شخص ہے جا تو رہا ہے حضور کے ساتھ ہی کسی غزوے کے لیے، اپنے دل میں نیت جو ہے وہ مال غنیمت کی ہے. نیت تو انڈیویجول ہوتی ہے نا. کوئی شخص جا رہا ہے جنگ کے لیے، اپنے دل میں نیت صرف اپنی بہادری کا ذرا جوہر دکھانا ہے. اور کوئی شخص جا رہا ہے، یہ حمیت سے مراد کیا ہے کہ جو حضور کسی خاص قبیلے کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں، اس قبیلے سے آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے، اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ اب موقع ملے گا دشمنی نکالنے کا. یہ آپ کی جنگ جو ہوگی یہ اپنی حمیت میں ہوگی. سمجھ گئے بات کو؟ قومی حمیت، قبائلی حمیت. تو سوال کیا تھا کہ حضور ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے. مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخص ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اللہ کی بات کا اونچا ہو جانا، اسی کو آپ کہتے ہیں بول بالا کرنا. اللہ کا بول بالا کرنا، بات ایک ہی ہے. تو تکبیر رب کہہ لے، اقامت دین کہہ لے، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کہہ لے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا کہہ لے، ویکون الدین کلہ للہ کہہ لے. مفہوم ایک ہی ہے، یہ بلند ترین چوٹی ہے دین کی. ان 2 میں ایک نسبت ہے، اس کو میں مثال سے واضح کر دوں. دیکھیے، ایک ہوتی ہے بیل، وہ زمین ہی پر پھیلتی ہے، کدو کی بیل، خربوزے کی بیل، ککڑی کی بیل. کتنی پھیلے گی زمین پر، اوپر تو نہیں اٹھے گی نا. بیگوں میں پھیل جائے رہے گی زمین. ایک ہے وہ درخت جاتا ہے سیدھا اوپر. سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے تبلیغ بھی 2 طرح کی ہے. ایک ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہے انقلابی تبلیغ. مذہبی تبلیغ کیا ہے؟ صرف عقیدہ پھیلا رہے ہیں، عبادات پھیلا رہے ہیں، نظام قائم کرنے کا خیال نہیں. انقلابی تبلیغ کیا ہے؟ نظام کو بدلنا ہے. مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ. انہیں کچھ اور کرنا ہے سوائے اس کے کہ عقیدہ ڈوگما ہے وہ پھیلا رہے ہیں، اور کچھ کرنا ہی نہیں. ان کے ہاں شریعت ہی ساقط کر دی تھی سینٹ پال نے. شریعت ہی نہیں، قانون ہی نہیں، نظام کہاں ہوگا جب قانون ہے نہیں؟ نافذ کسے کریں گے؟ وہ جو کہتے ہیں گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے، ہے ہی نہیں، بحال ہی نہیں ہے. تو کس کو دھوئے گی، کس کو نچوڑے گی، کس کو سکھائے گی؟ ان کے پاس شریعت ہی نہیں. حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے، اب بھی وہ الفاظ موجود ہیں سرمن آف دی ماؤنٹ کے شروع میں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے دی لا. ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں. شریعت موسوی تم پر بھی لاگو رہے گی. لیکن سینٹ پال نے بیک جنبش قلم شریعت کو ساقط کر دیا. موجودہ عیسائیت حقیقت میں پالزم ہے، عیسائیت ہے ہی نہیں. اس پالزم میں شریعت نہیں ہے. شریعت نہیں تو نافذ کسے کریں؟ دیکھیے فرق کیجئے، اسلام میں شریعت نہ ہوتی تو پھر تو ایک اللہ اور رسول کا نام ہی پھیلانا تھا نا، اور تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا. یہاں سارا معاملہ کیا؟ شریعت ہے، قانون ہے، نظام ہے.
تو اللہ اس کے رسول کے نام کو پھیلاؤ، پیغام کو پہنچاؤ اور اللہ کے دین کو قائم کرو۔ وہ قائم کرنے کی مثال دنیاوی سطح پر آپ لیں گے، خالص مذہبی تبلیغ کی مثال عیسائیت کی تبلیغ، انقلابی تبلیغ کی مثال کمیونزم کی تبلیغ۔ کمیونسٹ بھی تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے کہ نہیں؟ کروڑوں اور اربوں ڈالر کا لٹریچر رشیا سے چھپ کر آتا ہے کہ نہیں؟ کیوں آتا؟ تبلیغ ہے۔ لیکن یہ تبلیغ کس لیے ہے؟ کمیونسٹ سسٹم کو نافذ کرنے کے، انقلاب برپا کرنے کے، جمہوری یا سیاسی یا دوسرے جو بھی سرمایہ دارانہ جمہوری نظام ہے ان کو ختم کرنے، یہ مقصد ہے کہ نہیں؟ یہ تبلیغ ہے، انقلابی تبلیغ، وہ تبلیغ ہے مذہبی تبلیغ۔ اسلام میں یہ دونوں ہے۔ دوسری منزل تھی جو میں نے بتائی وہ تبلیغ کی ہے، تیسری منزل انقلاب۔ نظام بدلو، حکومت اللہ کی قائم ہو، جمہور کی نہیں، شریعت اللہ کی نافذ ہو۔ کوئی پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر